السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات صاحبان علم و عرفان و ایمان و ایقان ارباب معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول میں نے اس وقت آپ کے سامنے بیٹا موبائل میں نہیں بیٹھنا
نیچے کرو اسے، نیچے کرو، میری طرف توجہ رہے، موبائل سیٹ کر کے رکھ دوں یا یہاں رکھ دوں۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 24 کی، سورہ النور کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس فتبارک اللہ احسن الخالقین کے دعوے دار نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ، مہربان سلامتی ہو، اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ بے گھر ہونے کے باوجود ایک گھر کی فضیلتوں کا قصیدہ پڑھا ہے۔ بڑی مہربانی، بے گھر ہونے کے باوجود ایک گھر کی فضیلتوں کا قصیدہ پڑھا ہے، اور اس قصیدے کو قرآن کا جز بنا دیا ہے، تاکہ جب تک مسلمان قرآن پڑھتے رہے اس گھر کی عظمت صفحات ذہن پر نقش رہے۔ فی بیوت، بیٹا آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں، آپ ادھر آ جائیں، اس سائڈ پہ آ جائیں، شاباش۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، وہ گھر جن گھروں میں قندیل ہائے نور روشن ہے، یعنی جن گھروں میں چراغ ہائے نورانیت منور رہے، ان گھروں کے متعلق اللہ حکم دیتا ہے کہ ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھا جائے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھا جائے، یعنی ان گھروں کی تعظیم و تقریم منوانے کے لیے اللہ حکمن فرما رہا ہے کہ خبردار ان گھروں کی دیواروں کو کبھی منہدم نہ کرنا۔ صاحب بڑی مہربانی، میں فکرے میں بہت کچھ کہہ گیا، وہ لے سکتے ہیں، وہ میرا ذرا ساتھ دیں گے۔ خبردار ان گھروں کی دیواروں کو کبھی گرانا نہیں، منہدم نہیں کرنا، ان کو گرا کر زمین کی سطح کے برابر نہیں کرنا۔ اگر کسی نے اپنے خود ساختہ عقائد کے سائے میں ان گھروں کی عظمتوں کو بھلا کر انہیں گرا کر زمین کی سطح کے برابر کر دیا تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ کل بھی قرآن کی مخالفت کر رہا تھا۔ بڑی مہربانی، ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھنا ہے، اور ان گھروں کی عظمتیں کیا ہیں کہ یہ وہ گھر ہیں کہ صبح و شام ان گھروں میں اللہ کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے، اور خدا کی تسبیح صبح شام ان گھروں میں پڑھی جا رہی ہے۔ تو جن گھروں کی عظمتوں کا قصیدہ قرآن خود سنا رہا ہے، تمام تر صاحبان اسلام کے مفسرین اور خطباء و علماء پر تقریباً میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ
کہ اس نئی نسل کی نوجوانوں پر اس حقیقت کو واضح فرمائیں کہ وہ کون سے گھر ہیں۔ جن گھروں کی عظمت خدا بیان کر رہا ہے، کم از کم آج کے دور کے ہمارے نوجوانوں کے صفحات قلب اور ذہن پر یہ تو نقش ہونا چاہیے کہ یہ کون سے گھر ہیں۔ تو لیجئے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے میں اس عظیم علاقے کے عظیم اجتماع میں شیعہ اور سنی اپنے اسلامی بزرگوں اور اپنے بھائیوں کے سامنے ایک تفسیر کا نام دے رہا ہوں جس کا تعلق مکتب تشیع سے نہیں ہے، بلکہ جس تفسیر کا میں نام لے رہا ہوں یہ علماء سواد آدم کی بڑی تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 50، مطبوعہ بیروت لبنان، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی۔ اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ، باہر کی جلد میرون کلر کی رقیق چمڑے والی جلد۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ دوسری تفسیر کا نام تفسیر سالبی، جلد نمبر 7۔ تیسری تفسیر کا نام تفسیر آلوسی، جلد نمبر 18۔ چوتھی کتاب کا نام شواہد التنزیل، لیکن میں اس وقت پڑھ رہا ہوں تفسیر در منصور، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 50، کہ جب رسول دو جہان نے، خدا کی منہ بولتی زبان نے، وہی ترجمان نے، کائنات کے ناطق قرآن نے، سامنے نہیں آ جائیے، سامنے درود پڑھیے گا، صلوات آ جائیں گے سامنے۔ جی میں پھر عرض کرتا ہوں، جب رسول دو جہان نے، خدا کی منہ بولتی زبان نے، وہی ترجمان نے، حسنین کے نانا جان نے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے پیارے پیارے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جھرمٹ میں بیٹھ کر آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، یعنی اس آیت کو پڑھا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فقام الیہ رجل۔ تو رسول سے یہ آیت سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور رسول پاک کی قدموں کی زیارت سے اپنی عبادت کا حصہ وصول کرتے ہوئے انہوں نے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، ایو بیوت ھذہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جن گھروں کو گرانا نہیں ہے، ہر حالت میں بلند رکھنا ہے، یہ تو فرما دیجئے کہ ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے ارشاد فرمایا، بیوت الانبیاء، ان گھروں سے مراد حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کے گھر ہیں، یعنی ان گھروں سے مراد ان کے گھر ہیں
جو معصوم ہیں. دیکھیے میں فکرہ دے گیا، آپ میں سے 90% خاموش رہے بلکہ 95%. ان گھروں سے مراد ان کے گھر ہیں جو معصوم ہیں. تو ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں. آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ آپ کا یہ ارشاد سن کر فقام الیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور رسول کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ حاضر بیت من حال بیت علی و فاطمہ. کیا یہ گھر بھی اشارہ کیا علی و بطول کے گھر کی طرف کہ کیا یہ گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے میں اس فرمان کو پورا کرنے سے پہلے ذرا یہی رک رہا ہوں جو آپ چپ کر رہے ہیں. آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا علی و بطول کا گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ مدینے میں اکیلا علی و بطول کا گھر تو نہیں تھا. چھوڑ دے، قریشیوں کے گھروں کو چھوڑ دے، ہاشمیوں. رسول پاک کے چچا عباس بن عبد المطلب کا گھر تھا رضی اللہ تعالی عنہما کا. ان کے 6 بیٹوں کے گھر تھے. حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام کا گھر تھا. حضرت جعفر طیار کا گھر تھا. باقی ہاشمیوں کے گھر تھے، لیکن انہوں نے کسی ہاشمی کے گھر کی طرف اشارہ نہیں کیا، حتیٰ کہ خود ان کا اپنا گھر تھا. لیکن انہوں نے اشارہ کیا صرف اور صرف علی و بطول کے گھر کی طرف کہ آیا یہ گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے. تو دیکھیے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے کا ہمیں علم ہو گیا. نہیں صاحب، جو نورانی چہرے میں دیکھ رہا ہوں وہ میرا ساتھ دیں، باقی نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے کا ہمیں علم ہو گیا ان کے اس سوال سے. انہوں نے سوال کیا کیا یہ گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ تو ہم پر واضح ہو گیا کہ اگر ان کے دل میں اور دماغ میں نبیوں کے گھروں جیسا کوئی گھر تھا تو وہ علی و بطول. کیا یہ گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ اب دیجئے جواب. یوں سمجھے تفسیر آپ کے سامنے ہے جو آپ خود مطالعہ فرما رہے ہیں. ایک ایک لفظ کا میں زندگی بھر ضامن ہوں. رسول پاک نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ وہاں آلہ ہی نہیں ہے اس لیے میں آلہ ہی نہیں پڑھ رہا، کوئی محسوس نہیں کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک نے ارشاد فرمایا نا، ہاں یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے. صرف شامل نہیں، من تفسیر میں من ایک مرتبہ ہے، میں نے مبدت کے سائے میں 3 مرتبہ پڑھا ہے. معاف کیجئے گا، آپ نعرہ پھر لگا لیں، میں پھر آگے شروع کرتا ہوں.
یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے، صرف شامل نہیں، من افاضلہا، یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے۔ بچوں کو تو علم نہیں ہے، شہزادوں کو تو علم نہیں ہے، لیکن جو بزرگ تشریف فرما ہے انہیں علم ہے کہ میرا بچپن خطابت اسی علاقے میں بسر ہوا ہے، اور ان بزرگوں نے مجھے ایک قسم سے خطابت کے اعتبار سے پالا ہے، لہذا میں ایک فکرہ دے رہا ہوں جس پر میں بڑی توجہ چاہوں گا تاکہ میں پھر آگے بڑھ سکوں۔ آپ سب اس حقیقت سے شیعہ اور غیر شیعہ میرے اسلامی بزرگ اور اسلامی بھائی واقف ہیں کہ افضل مکان نہیں ہوتا۔ نہیں صاحب، اب آپ کو بولنا چاہیے تھا جو خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ بیٹا جی یہ ٹیلی فون کب ختم ہوگا آپ کا؟ درود پڑھیے گا، صلوات ہی سن اٹھائے اوپر۔ نہیں بیٹا، میرا انداز خطابت یہ نہیں ہے، اگر برداشت ہے تو سامنے بیٹھے، ورنہ ادھر سائڈ پہ آ جائے۔ درود پڑھیے، صلوات۔ آپ سب اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے، واقف ہے کہ ہمیشہ مکان افضل نہیں ہوتا، مکین افضل ہوتے ہیں۔ گھر افضل نہیں ہوتا، گھر والے افضل ہوتے ہیں۔ بیت افضل نہیں ہوتا، اہل البیت افضل ہوتے ہیں۔ تو اب اس گھر میں کون ہے؟ علی ایک، سیدہ دو، حسن تین، حسین چار۔ گویا کائنات کا رسول یہ منوا رہا ہے کہ یہ انبیاء سے افضل ہے۔ کہ یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اس گھر کے رہنے والے یعنی علی و فاطمہ، حسین و حسن، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان سب انبیاء سے افضل ہیں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا، میں سادہ لفظوں میں بات دے رہا ہوں، گھروں میں جا کے سوچیے گا جنہیں وہاں سوچنے کی ضرورت پڑے۔ بھئی آج ہمیں کہا جاتا ہے مطمئن ٹھہراتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے، ہماری حج کرتے ہوئے، کثرشانی کرتے ہوئے کہ شیعہ حضرات علی و فاطمہ، حسین و حسن کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اسی لیے یہ کافر ہیں۔ بابا ذرا سوچو تو صحیح، جو ان کو افضل مانتے ہیں انہیں کافر کہتے ہو، اور جو منوا کے جا رہا ہے جو رسول دے وہ لو، اور جس سے رسول روکے اس سے روک جاؤ۔ تو رسول منوا رہے ہیں کہ یہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر ایک نبی سے افضل ہے۔ اب پھر میں ایک بات دے رہا ہوں، چونکہ مجھے صرف 1 گھنٹہ خطاب کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وقت ضائع نہ ہونے پائے، میں صرف ایک بات یہاں دے کے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جن کے متعلق رسول کا فیصلہ ہے
کہ یہ ان کی نسبت مفضول ہے، جب ان میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا اور پڑھنا عبادت ہے۔ بس اتنی مہربانی کیا کریں، سامنے وہ بیٹھے جو میری بات لے سکتے، اب جو نہیں لے سکتے میں ان کے لیے کیا تشریح کر سکتا ہوں۔ یعنی رسول فیصلہ سنا رہے ہیں کہ علی و فاطمہ حسین و حسن آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان انبیاء سے افضل ہے، تو جو مفضول ہے جب ان انبیاء کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھنا اور پڑھنا عبادت ہے، تو جو افضل ہے ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھنا۔ آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسلام آباد کی سرزمین پہ بیٹھ کر یہ بیان جاری کرتے ہو کہ رسول خاتم المعصومین نے ان کے علاوہ کسی اور کو علیہ السلام لکھا اور پڑھا نہیں جا سکتا، چونکہ انبیاء معصوم ہیں، ان کے نام کے ساتھ ہم علیہ السلام لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ رسول پر عصمت ختم ہو گئی ہے، لہذا رسول کے بعد کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنے کی اور پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر تشریح کرتے ہو کہ حضرت علی ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ علیہ السلام صرف اور صرف معصوم کے نام کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ حضور آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، ہم آپ کے فرمان کو رد نہیں کرتے، لیکن آپ کے فرمان کے مقابلہ میں ہم قرآن کو کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے فرمان کے مقابلہ میں ہم قرآن کو کیسے چھوڑ دیں؟ جو نورانی چہرے میں دیکھ رہا ہوں، میں ایک فکرہ لے کے پھر آگے بڑھ رہا ہوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت علی کو غیر معصوم مانو گے، پھر یہ تو مانتے ہو نا کہ آدم علیہ السلام معصوم ہیں۔ نہیں، میں جلدی نہیں کروں گا، میں پھر پڑھوں گا، پھر پڑھوں گا، پھر پڑھوں گا۔ آج کہتے ہو پریس کانفرنس میں کہ علی معصوم نہیں ہے، لہذا ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھ سکتے۔ بیٹا بڑی پیاری بات دے رہا ہوں، لیکن دو لفظوں میں دوں گا، تشریح نہیں کروں گا۔ ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھ سکتے، علیہ السلام صرف اور صرف معصوم کے نام کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے معصوم ہونے میں تو شک نہیں ہے نا، وہ تو معصوم ہے۔ اگر علی کو غیر معصوم مانو گے تو پھر بتانا پڑے گا کہ جب جناب آدم نے اپنی معذرت قبول کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا تھا تو اس میں علی کا نام ہے یا نہیں؟ مہربانی صاحب، لیکن بڑے چہرے خاموش رہ گئے، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، میں تو چاہتا تھا میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن ان کی خاموشی کی وجہ سے مجھے رکنا پڑ گیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِکَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جناب آدم نے اپنے رب سے چند کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا تھا، اور جب ان سے ترک اولا ہوا تو روتے رہے، گریا کرتے رہے، لیکن گریا کرتے کرتے ایک مقام ایسا بھی آیا کہ ان کو جبرائیل کے یاد دلانے پر
جن کی معرفت کا علم حاصل کیا تھا، ان کو زبان پر لا کر اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش کرنا پڑا۔ اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ یہ لو میں پھر نام لے رہا ہوں تفسیر کا۔ یہی تفسیر در منصور، ویسے الکشاف میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، باقی تفسیروں میں بھی ہے، لیکن میں اس مجمع کے سامنے تفسیر در منصور سے پڑھ رہا ہوں۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 اور 61، وہاں سے لے کے میں پڑھ رہا ہوں۔ راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، والحسن والحسین اللہ تبتا علیہ، یا اللہ جب میں تیری بارگاہ میں محمد علی فاطمہ حسین و حسن کا واسطہ دے رہا ہوں تو پھر میری معذرت کو قبول کیوں